فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کس طرح ہو جاتے ہیں، یہی میرے بھائیوں اس کی اصل محنت ہے۔ اس کلمے کا تقاضا کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اسی محنت کو لے کے بھیجا ہے۔ جب ہماری موت کا وقت آوے، اس دنیا سے جانے کا وقت آوے، تو ہماری زبان کے اوپر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک گولڈن چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھیج کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، دنیا والوں کی منمانی زندگی گزار رہا ہے یا میری منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ جو میں نے اس کو بتایا اور دین کے اوپر چلنے کے اعتبار سے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے کہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں ہم سب کو عطا کر دی۔ کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، اونٹ کی سواری کر کے جاتے تھے، اونٹوں کی سواری کر کے جاتے تھے۔ اب اتنی ساری تکلیفوں کو میرے بھائیوں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کا بھی گھر بار ہے، بال بچے تھے، سب کچھ پریوار تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن 6 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ چلو آپ تو ہمارے پاس فلائٹ ہے، چلو 4 گھنٹے کے اندر مکے کے اندر پہنچ گئے، 1 گھنٹے کے اندر فلانے دیش کے اندر پہنچ گئے۔ پہلے زمانے کے اندر میرے بھائی کون سی فلائٹ تھی؟ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک اندر شوق تھا، ایک لگن تھی، ہم اس علم کو حاصل کرنے والے کس طرح بن جاوے، اور اس علم کو حاصل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے والے کس طرح بن جاوے۔ آج ہم دیکھ لیں گے، چلو ہمارے سامنے فضائل اعمال ہے، قرآن شریف کی تفسیریں ہیں۔ جو انسان جس لینگویج کو جانتا ہے، اس لینگویج کے سامنے وہ تفسیر اس کے سامنے حاضر ہے۔ حدیث کی لاکھوں کتابیں ہیں عربی کے اندر، حدیث کی لاکھوں کتابیں ہیں۔ آج دیکھو وہ ساری کی ساری لاکھوں کتابیں اردو کے اندر ملے گی، عربک کے اندر ملے گی۔ جو انسان جس لینگویج کے اندر ہے، ملاوی ہے تو ملاوی کے اندر ملے گا، اگر گجراتی کے اندر ہے تو گجراتی کے اندر پورا ذخیرہ موجود ہے، لیکن کوئی حاصل کرنے والا ہو۔ آج ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، چلو ہم کو علم حاصل کرنا ہے، چلو ایک حدیث کے لیے تم مکے جاؤ، کوفہ جانا پڑے گا، بصرہ جانا پڑے گا، سمرقند جانا پڑے گا۔ ہم علماء کی واقعات کو پڑھیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے سیاہ ستہ کے امام ہیں، اس کے علاوہ حدیث کی جتنے بھی کتابوں کے امام ہیں، ان کے حالات کو ہم پڑھیں۔ اپنے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابرین گزرے، ان کی تاریخ کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے کہاں سے کہاں سفر کر رہے ہیں۔ اور صرف سفر نہیں کیا میرے بھائی، چلو سفر کر لیا علم حاصل کرنے کے لیے کہ اپنی ذات کو پیش کر دیا، چلو ہم بڑے امام آ گئے، ہم امام ہیں، امام ابو اعظم ابو حنیفہ ہے، ہم امام شافعی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، جس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ صلاحیت کے اعتبار سے ان سے بھی نیچا ہے، لیکن 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک دھوپ کے اندر باہر بیٹھے انتظار کرنے کے لیے کہ جب تک وہ نہ نکلے تب تک ہم ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں۔ حالانکہ وقت کا بڑا امام ہے، حدیث کو جاننے والا ہے، لاکھوں حدیث منہ زبانی یاد ہے، صرف ایک مرتبہ حدیث سن لیتے تھے، لوگوں کے سامنے اس کے اندر غلطیاں نکالتے تھے کہ تم یہاں پر یہ غلط پڑھ رہے ہو، یہ صحیح ہے۔ کہ میرے بھائی کیوں کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچاننے والے کس طرح بن جائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے علماء نے اس دین کے پیچھے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اب ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے گئے، دیکھا کہ چلو ہم جس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے وہ آرام کے اندر مشغول ہے، 2 گھنٹے باہر بیٹھے، دھوپ کے اندر بیٹھے، جب وہ دروازہ کھولے تو پتہ چلتا نہیں تو وقت تک بڑا امام میرے گیٹ کے باہر سو رہے، نہ کوئی کپڑے کا وہ، نہ کوئی تکبر کی صفت، ایک دم اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ چلاتے تھے۔
کس اعتبار سے چلاتے تھے؟ تواضع کے ساتھ۔ یہ سارا کا سارا سبق میرے بھائیوں ہمارے لیے کہ ہم بھی جب بھی اللہ کی ذات کو پہچانے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، چاہے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلے، تو اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کریں۔ کون سی صفت پیدا کریں؟ تواضع کی۔ چلو میرے 4 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، میرے بیرون لگ گئے، میں مستورات کے اندر بیرون لگا کے آیا ہوں، چلو میں وقت یہ اپنے گاؤں کا ذمہ دار ہوں، لیکن اپنے اندر تواضع کی صفت ہونی چاہیے۔ پھر دیکھو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سے کیسا کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیسا کام لیتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے علماء نے اس علم کے پیچھے میرے بھائیو جو قربانی دی، وہ قربانی ہم کو نہیں دینی۔ یہ علم کا سارا ذخیرہ دین کو پہچاننے کے لیے، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے، دین کے اعتبار سے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو ہم سب کو دے دی۔ آج پورا ذخیرہ ہمارے سامنے گجراتی کے اندر موجود ہے۔ تفسیر دیکھو گجراتی کے اندر ملے گی، قرآن دیکھو گجراتی کے اندر ملے گا، احادیث کا ذخیرہ دیکھو گجراتی کے اندر ملے گا، دعاؤں کا دیکھو، چاہے دعوت کے اعتبار سے دیکھو، مکتب کے اعتبار سے دیکھو، جن کو جن چیزوں کی ضرورت تھی سارا سب کچھ ہے۔ اب بات میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ میں دین کے لیے وقت نکالوں، علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالوں، تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ ہماری ذات کی فکر میرے بھائیو سب سے پہلے ہم کو کرنا ہے، ہماری ذات کی فکر ہم سب سے پہلے ہم کو کرنا ہے۔ اور دین کے اعتبار سے یہ تو ایک میں نے معمولی چیز بتائی کہ چلو جن لینگویج کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اس کے علاوہ دیکھو میرے بھائیو، آج ہمارے پاس مکاتب موجود ہے، علماء موجود ہے، صالحین موجود ہے، دین کا ماحول موجود ہے میرے بھائیو، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر کی فکر کروں کہ میرے گھر کے اندر دین کا ماحول کس طرح پیدا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میرے گھر کے اندر کس طرح زندہ ہو۔ شیخ حنیف صاحب لوہاری دعوت کا وہ ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ شاید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شاید وہی تھے کہ ان کے پاس جب ان کی خانقاہ لگتی تھی تو ان کی خدمت کے اندر کوئی ایک عالم 8 سال تک رہے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، یہ بھی اللہ کے ولی ہے، تو معمولی طریقے نہیں، 8 سال تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت کے اندر 8 سال تک رہے، 8 سال تک۔ پھر 8 سال ہو گئے تو کہا کہ چلو اب میں آپ کی خدمت میں سے جا رہا ہوں، کسی اور ولی کو میں دیکھتا ہوں جو میرے لائق ہو، تو ان کی خدمت میں رہ کے میں کچھ حاصل کروں گا۔ ان کو تعجب ہوا کہ بھئی 8 سال تک تو میرے پاس رہے، کچھ بولا نہیں، تو پوچھا تو کہا کہ تم کو یہاں پر کیا پریشانی، کیا تکلیف ہوئی یہاں پر میرے پاس؟ کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ، اگر کوئی چیز ہو تو ہم بتاؤ، ہم اس کو صحیح کریں گے۔ اب کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ تو کہا کہ میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، 8 سال ہوئے لیکن آپ کے اندر میں کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا کہ 8 سال تم میرے پاس رہے، لیکن 8 سال تک میری زندگی کے اندر کوئی ایسا وقت یا تو کوئی ایسا سمے تم نے میرے اندر دیکھا کہ جو نبی کی سنت کے خلاف میں نے گزارا ہو، یا تو کوئی سنت میرے اندر سے چھوٹ گئی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت تم نے ایسی دیکھی میرے رات دین کے اعتبار سے، ہر کسی اعتبار سے 8 سال تم میرے سامنے رہے، کیا کوئی چیز تم نے ایسی دیکھی کہ جو میری زندگی سے چھوٹ گئی ہو؟ وہ نہیں دیکھی۔ تو کہا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے، اس سے بڑی کرامت تم کو کیا چاہیے کہ میں اپنا مسلح دریا پہ بچھا دوں، کیا میں اڑتا ہوں یہاں سے وہاں جاؤں؟ ہم کیا سمجھتے کرامت کہ اس بستی سے وہاں بستی تک ایک عالم اڑتا ہوا جاوے، یا تو کوئی صالح اڑتا ہوا جاوے تو ہم مانیں گے کہ اللہ کا ولی ہے، یا تو سمندر کے وہ مسلح بچھا لو 2 رکعت نماز پڑھے تو ہم مانیں کہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن شیخ صاحب نے فرمایا کہ سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر نبی کی سنت نہ چھوٹے۔ اور حضرت شیخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس جواب کو تم اپنے دلوں کے اندر لکھ لو، تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی کے اندر کس طرح جاوے، ہمارے گھر والوں کے اندر کس طرح جاوے، ایک ایک ہم اس کو دیکھیں میرے بھائی، نوٹس کریں صبح سے لے کے شام تک کہ میں اپنے گھر کے اندر رہتا ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں، میں مشورے کے اندر بیٹھتا ہوں،
مشورے کے اندر بیٹھتا ہوں، گشتوں کے اندر جاتا ہوں، مرکز کے دین کے اوپر بھی جاتا ہوں، سارے دین کے ماحول کے اندر رہتا ہوں، تشکیل کے اعتبار سے بھی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہم سے اور زیادہ کام لے گئے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھے ہوئے کہ میرے گھر کے اندر نبی کی سنت تو کوئی چھوٹ نہیں رہی ہے. نوٹس کریں صبح سے لے کے شام تک کہ صبح میں فجر سے اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میرے نبی کی سنت کیا ہے. میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اس کی ہم کہتے ہم کو یاد نہیں ہے، دعا یاد نہیں ہے، تو سب سے پہلے میرے بھائیوں جو میں نے اپنے بات کی شروعات کی وہ یہیں سے کی کہ دین کے اعتبار سے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں ہم سب کو دے دی. میں نے اپنی بات یہیں سے شروع کی کہ سارا ذخیرہ گجراتی کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم کہیں کہ ہمارے پاس دعائیں ہم کو یاد نہیں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبح سے لے کے شام تک میرے بھائیوں ہمارے سامنے ہم کو ہزاروں کتابیں ہماری زبان کے اندر مل جائیں گی گجراتی کے اندر، لیکن کوئی سیکھنے والا ہو، کوئی اندرونی فکر کرنے والا ہو کہ میری زندگی اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کس طرح آ جائے. پھر دیکھو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے وعدے کس طرح حاصل ہوتے ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی تو میری اتباع کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں. فاتبعونی میری اتباع کرو. ہمارے لیے نمونہ وہ ہے. آج میرے بھائی ہم کہاں پر نمونے تلاش کر رہے ہیں؟ آج ہمارا نوجوان طبقہ کس کو اپنا نمونہ بنا رہا ہے؟ فلم اسٹار کو نمونہ بنا رہا ہے، کوئی کرکٹر کو اپنا نمونہ بنا رہا ہے کہ فلانا ایسا کر رہا ہے، فلانا اپنے گھر کو ایسے سجا رہا ہے، فلانا اپنے گھر کے نقش و استر بنا رہا ہے. ہم دیکھیں ہمارا نمونہ کیا ہے. لقد جاءکم رسول فی قرآن کی آیت اسوۃ حسنہ یعنی بہترین نمونہ وہ کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس سے بہترین نمونہ میرے بھائیو ہم کو کہیں نہیں ملے گا. اور یہ نمونہ وہ ہے کہ جو میرے بھائیو ہم کو دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب کرے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب کرے گا. چاہے ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر بات ہم کو مشکل معلوم ہو رہی ہے، لیکن جیسے انسان اپنے آپ کو لگاتا ہے بار بار ان سنتوں کے اوپر لگاتا ہے، پھر جب اس کے بعد سنت سے جب اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے تو سنت چھوٹنے پر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میری یہ سنت چھوٹ گئی. نماز کی سنت نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی سنتیں ہیں ہماری پریکٹیکل زندگی کے اندر جتنی سنتیں ہیں، ایک سنت چھوٹ جائے گی وہ افسوس کرے گا میری یہ سنت چھوٹ گئی ہے. اب اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے وہ اپنے آپ کو راستے کے اندر چلتا جائے گا خود بخود میرے بھائی اس کی وہ سنتیں اس کی زندگی کے اندر آتی جائے گی اور یاد آتی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو اس اعتبار سے تیار کرنا کہ میری زندگی کے اندر سنت کس طرح آ جائے. اس کے بعد اپنے گھروں کے اندر فکر کرنا کہ میری اولاد کے اندر اور میرے پریوار کے اندر یہ ساری کی ساری سنتیں کس طرح مضبوط ہو جائیں. آج ہم کہہ رہے ہیں علماء کے پاس پھر رہے مولانا آج گھر کے اندر یہ پریشانی ہے، مولانا گھر کے اندر یہ پریشانی ہے، ہمارے بچے نہیں مان رہے، کیا کریں؟ ہم ان کو سکھا رہے ہیں مسجد کی طرف نہیں آ رہے، ہم ان کو سکھا رہے ہیں لیکن قرآن سیکھنے کی توفیق ان کو نہیں ہو رہی ہے. گھر کے اندر نماز کا ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر ذکر کا ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر مشورے وغیرہ کرنے کا ماحول نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو شکایت کر رہا ہے. لیکن ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر تم دین کا ماحول پیدا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو. پھر دیکھو میرے بھائیو گھر کے اندر کیسی کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے. پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے بھائیو، وہ سامنے سے آئیں گے، وہ سامنے سے آئیں گے. پھر ہم کو پرمیشن بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلے 4 مہینے جانا ہے، کہیں گے جاؤ. تشکیل ہوئی تھی وہ آئے تھے، ہم نے آپ کا نام لکھا دیا ہے 4 مہینے کے لیے. ابھی ہمارے سامنے بیرون کا تقاضا بھی آئے گا نا بیان کے بعد، اس میں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں ہم گھر کے حالات ایسے ہیں، گھر کی پریشانی ایسی ہے، گھر سے پرمیشن نہیں مل رہی ہے. میرے بھائیو اپنے آپ کو لگا کے دیکھو سارے کے سارے ماحول درست ہو جائیں گے. کیونکہ جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی محنت کے لیے نکلتا ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا.
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف کو ہم دیکھیں، پوری کی پوری آدھے پارے کی سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کتنی قربانیوں سے گزرے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک دیکھو میرے بھائیوں کن کن حالات سے گزرے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا۔ کہ سب سے پہلے چھوٹے ہیں تو بھائیوں کا ڈر تھا کہ بھائی کہیں ہم کو کھو نہ دے میں، حالانکہ ماں باپ کی محبت اور شفقت ہم خود جانتے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی سے کتنی محبت ہے، مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے۔ اگر رات کو یا کسی وقت 5 منٹ کے لیے کہیں دور چلا جائے گھر سے تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے میرا بیٹا کہاں گیا، میرا بچہ کہاں گیا، اس گلی میں سے اس گلی کے اندر تلاش کرے گا، فکر کرے گا تو میرا بیٹا کدھر گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے مانگ کی کہ ہم اس کو جنگل کے اندر لے جا رہے ہیں، شکار کے لیے لے جا رہے ہیں، وہاں دیکھیں گے اس کی پوری حفاظت کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اندروں نے فکر تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، حالانکہ وہ بھی نبی تھے یہ بھی نبی تھے، کہ جن کی 4 پیڑھیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا، 5 پیڑھیوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پوری پیڑھی تو ہم دیکھیں نبی تو نبی، نبی تو نبی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں آزمایا ہے تو پوری طرح جانے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں آزمانے کے بعد درجہ بھی وہ دیا، دنیا کے اعتبار سے بھی درجہ دیا اور دین کے اعتبار سے بھی درجہ دیا، صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں، صرف آخرت کے اعتبار سے بھی نہیں میرے بھائیوں، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کا تاج پہنایا، سلطنت کو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا درجہ دیا، اور کہا گیا کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے اسی کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جو حضرت میرے بھائیو یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ایک نبی کے قصے کو میرے بھائیو قرآن کی روشنی کے اندر ہم پڑھ کے تو دیکھیں کہ قرآن اس کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ قرآن صرف ایک معمولی کتاب نہیں میرے بھائیو کہ چلو رمضان کے اندر ہم نے کھولا، چلو 3 قرآن پورے کر لیے، 4 قرآن پورے کر لیے، 5 قرآن پورے کر لیے میرے بھائیو، اور اس کی تفسیر کو پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو۔ قرآن وہ باتیں بیان کرتا ہے میرے بھائیو جو دنیا کے اندر ہم کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ قرآن وہی ہے میرے بھائیو کہ جس کے ذریعے سے عرب لوگ جو دشمنان جو کفار لوگ تھے وہ لوگوں کو روکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سنو تم، کہ باہر سے آنے والے جتنے قافلے ہوتے تھے میرے بھائی مکے کے اندر پہلے زمانے کے اندر، کہ باہر سے لوگ آتے تھے تجارت کے لیے تو 1 مہینہ رہتے تھے، 1.5 مہینہ رہتے تھے مکے کے اندر، اپنا وقت گزارتے تھے، تو وہ کفار لوگ ان کو روکتے تھے کہ یہ شخص کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاوے اور وہ ان کا کلام نہ سن لے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ سارے کے سارے عربی داں ہیں، عربی زبان کو جاننے والے تھے، قرآن کی بلاغت کو وہ جاننے والے تھے کہ قرآن کن چیزوں کو بیان کرتا ہے، وہ فرق کرنے والے تھے کہ جادو کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، شاعر کس کو کہتے ہیں، ساری چیزوں کے اندر میرے بھائی وہ فرق کرنے والے تھے۔ ان کی مادری زبان تھی، جس طرح ہماری زبان مادری کا اچھی ہے، جتنا بھی ہم بولیں گے ہم ایک ایک بات کو سمجھیں گے، اس کی اندرونی باتوں کو ہم سمجھیں گے میرے بھائی، اس طرح عرب لوگ بھی اندرونی ساری بات سمجھتے تھے۔ کوئی انسان عربی کے اندر بات کر رہا ہے، کوئی شعر پڑھ رہا ہے اور ایک طرف قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، تو وہ جانتے تھے کہ کلام اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کفار لوگ آنے والے قافلوں کو میرے بھائی روکتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے اس آدمی سے دور رہنا، ان کے پاس مت جانا، وہ جادوگر ہے، وہ شاعر ہے، وہ تم کو پھنسا دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یعنی مختلف باتیں ان کے سامنے ایسا ماحول کریٹ کر دیتے تھے کہ وہ انسان وہیں نہ جانے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی، لیکن جب آئے مکی کے اندر اپنے کام سے آئے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اتنا بڑا سفر کر کے دوست سے آئے ہیں۔ اب جیسے ہی مکی کے اندر آئے، لوگوں نے ان کو بلایا،
کہا کہ اس آدمی سے تم دور رہنا. ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نبی ہے. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے جو طفیل بن عمرو الدوسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ اتنے بڑے شاعر تھے تو عربی زبان کے ایک لفظ سے واقف تھے، جاننے والے تھے، بڑے ماہر فن تھے وہ عربی کے. طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کہ ان کے سامنے مختلف لوگ آئے، ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ آدمی اپنی قوم کا بڑا ہے، قبیلے دوست کا ایک بڑا انسان ہے جو ہمارے مکے کے اندر آیا ہے. اب اس کو روکنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر نہ پہنچ جائے. تو کفار نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور یہاں تک طاقت لگوائی کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کان کے اندر روئی ڈالنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس آدمی کی بات میں نہ سن سکوں. تو روئی ڈال دی. حرم کے اندر جاتے تھے، مسجد کے اندر جا رہے، اطراف کے اندر گھوم بھی رہے، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سامنا بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ جاتے جاتے کچھ آواز کان میں پڑ گئی. تو ان کے کان کے اندر وہ الفاظ پڑے، کہا کہ چلو کچھ سنو تو صحیح، کچھ اچھا لگا. تو روئی نکالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. جیسے ہی سنا تو سب سے پہلے میں نے فرمایا کہ وہ ماہر فن تھے عربی زبان کے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کلام واقعی بہت اونچا کلام ہے، یہ کلام واقعی بہت اونچا کلام ہے. تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کلام بہت اونچا ہے. تو فوراً اسلام قبول کر لیا. کہا کہ میں اپنے قبیلے کے اندر جا رہا ہوں، وہاں پر دعوت دوں گا اور لوگوں کو آپ کی طرف بلا کے لاؤں گا، لیکن لوگ میری بات مانیں گے نہیں. آپ مجھے کوئی ایسی نشانی دے دو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں، لوگوں کو میں دکھا سکوں کہ میرے پاس یہ ہے چیز میرے پاس. تو جیسے ہی اپنے قبیلے کے اندر گئے تو کتاب کے اندر آتا ہے کوئی روشنی تھی جو ان کی پیشانی سے نکلے اس طرح. حضرت طفیل نے کہا کہ یہ روشنی تو سارے لوگ دیکھیں گے، اس کو میں کیا کروں؟ تو میری پیشانی کے بلس کی اعتبار سے ظاہر ہوگی. تو کہا کہ وہ پیشانی ادھر پیچھے کی طرف، یعنی ہمارے پیچھے کی طرف لگا دو تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے آ رہا ہوں. حالانکہ ان کا بھی پورا خاندان، پورا قبیلے دوست اس کام سے دور تھا، کبھی مسلمان نہیں تھے. جیسے ہی اپنے قبیلے کے اندر گئے، لوگوں کو دعوت دی، ایک مرتبہ دعوت دی، لوگ نہیں مانے، دوسروں کو دعوت دی، نہیں مانے، پھر واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر. بہت بڑا واقعہ ہے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ نہیں مان رہے، اب ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، اب ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. لوگ میرے قبیلے والے مانتے نہیں ہیں. لیکن میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان شفیق تھے لوگوں کے اوپر. ان کو لوگوں کی فکر تھی کہ میرا ایک ایک امتی جنت والے راستے کے اوپر جانے والا کس طرح ہو جائے، اللہ کی ذات کو پہچاننے والا کس طرح ہو جائے، اس کلمے کی محنت کو کرنے والا کس طرح ہو جائے. تو کہا کہ نہیں، تم جاؤ، میں تم کو کہتا ہوں تمہارا قبیلہ تمہاری بات مانے گا. کہا ٹھیک ہے. پھر گئے اور کہا کہ اپنے قبیلے کے اندر دعوت دی، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے. 80 یا 82 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے کے آئے. تو میرے بھائی، جب انسان کام کرتا ہے تو میں بات کر رہا تھا قرآن پاک کی کہ قرآن پاک معمولی نہیں. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کلام کو سنا تو میرے بھائی اسلام کے اندر داخل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہم سب کو معلوم ہے، سنتے بھی بارہا کہ وہ آیت طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ. جب اس بات کو سنا تو وہ بھی تعجب کے اندر پڑ گئے کہ تم نے کیا سنا، پھر سے مجھے پڑھ کے سناؤ. فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئے. یہ میرے بھائیو، کلام ہمارے سامنے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. وہ تو ہم نے سنا کہ چلو ہم اوپر رکھ دیے، قرآن رکھ دیے، وہاں قرآن رکھ دیے، لیکن اس کے اندر یہ بات ہے میرے بھائیو، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا کیا بیان کرتا ہے. ہماری پوری زندگی کو مثال کو بیان کیا ہے 15 پارے کے اندر کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. جو کھیت والے ہوں گے وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی کا پورا کھیت سے بھرا ہوا ہو، ہرا بھرا پورا کھیت ہو، پوری اپنی محنت لگا دی، بارش کی موسم کے اندر پوری کھیت کے اندر محنت کی، پورا گھر اس کا میرا بھائی لیلوتی سے پورا بھر گیا، ہریالی سے پورا بھر گیا. اب دیکھ رہا ہے کہ چلو اپنا کام ہو گیا، اتنی ساری محنت کی، سب کچھ ہو گیا،
لیکن اچانک ایک ایسی آندھی آئی کہ سارا اکھاڑ کے لے گئی، سارا اکھاڑ کے لے گئی، دیکھا کہ کچھ باقی نہیں ہے۔ اس نے محنت کی تھی، آندھی آئی سب کو اچھا کے لے گئی، اب وہ افسوس کے مارے مر رہا ہے کہ کیا کروں۔ تو قرآن فرمائے کہ تمہاری زندگی بھی ایسی ہے کہ جتنی تم دنیا کی زندگی گزار رہے ہو، جتنا اپنے آپ کو مزین کر رہے ہو دنیا کے پیچھے میرے بھائیوں، ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تم افسوس کے مارے مرتے رہ جاؤ گے کہ ہم کو کیا کرنا تھا، ہم کو کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا۔ قرآن پاک فرمایا تھا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ پانی کا بارش ہو، پوری کھیتی بھری ہوئی ہو، لیکن ایک ایسی تیز ہوا آئے کہ سب کچھ صاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کہ مال اور اولاد میرے بھائیو دنیا کی ایک زینت ہے جس کو ہم اپنے دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں، جن کے پیچھے اپنا پورا وقت لگا رہے ہیں، جن کے پیچھے میرے بھائیوں ہم اپنی دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے میرے بھائیوں جو ہماری رکاوٹیں، قرآن بیان فرما رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد ایک دنیا کی زینت ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے میرے بھائیوں اللہ کے اندر راستے میں نکلو، اللہ کی محنت کے لیے نکلو، لوگوں کے حالات کو دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، امید اور ثواب کے اعتبار سے، بہتری کے اعتبار سے میرے بھائیوں ہمارے پاس جو چیز ہے، جو ہماری باقی رہنے والی چیز ہے، وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اگر میں چاہوں کہ چلو روم بھر کے مجھے سونا دے دو، چاہے کتنا بھی سونا چاندی دے دو میرے بھائیوں، لیکن پھر بھی انسان اپنے اندر یہ خواہش رکھے گا چلو ایک روم ہے تو ابھی دوسرا روم ہو جائے گا، اس کا کم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے چلو جتنی ضرورت ہے اتنی دے دی، اب کہے کہ چلو میں 4 مہینے کے لیے جانے کے تیار ہوں، پھر بھی کہتے ابھی کچھ تقاضا ہے، یہ میرے بھائیوں کم ہونے والا نہیں ہے۔ جو صحابہ نے قربانی دی میرے بھائیوں ہمارے سامنے ہے، واقعات ہم سنتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر بھیجا، مکے سے مدینہ بھیجا کہ جاؤ وہاں پر سب سے پہلے جہاں کچھ ماحول نہیں، ایک دم نیا ماحول، ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے، ماحول تھوڑا سا ملا ہے، کہا کہ تم مدینے کے اندر جاؤ اور دعوت و تدریس کا دونوں کو کام کرو۔ تو میرے بھائیو صحابہ بھی ایک ملک سے دوسرے ملک گئے، اپنی جگہ کو چھوڑا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، قربانیاں دی ہے میرے بھائیو، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کیسے کیسے تقاضے آئے، صحابہ نے اپنی زندگی کو میرے بھائیو پیش کیا۔ جتنی خوشیاں ہم کو ہوتی ہے گھر کے میرے بھائیو، وہ خوشیاں ان کو بھی تھی، سارا پریوار سب کچھ ان کے پاس بھی تھا میرے بھائیو، ایسا نہیں کہ چلو وہ اکیلے تھے مسجد کے اندر کونے کے اندر بیٹھے رہتے تھے، تقاضے آئے چلو چلے گئے، گھر کے اوپر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی چلو اللہ کے راستے کے اندر جانا ہے میرے بھائیو، اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ان کو معلوم تھی کہ ہماری آخرت کی زندگی کیا ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی میرے بھائیو ان کے سامنے تھی، کیونکہ میرے بھائیو آخرت کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے۔ ہم نے جنت کو بھی سنا ہے، جہنم کو بھی سنا ہے، قیامت کے منظر کو بھی سنا ہے میرے بھائیو، کہ وہاں کیسی پوزیشن ہوگی، کس انسان کن کن حالات کے اندر، کن کن حالات کے اعتبار سے ہوگا میرے بھائیو۔ قرآن پاک نے جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بیان کیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، قرآن پاک میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کیوں رکھے اور جہنم کے 7 کیوں؟ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا ایک ایک بندہ جنت کے راستے کے اعتبار سے کس طرح جانے والا ہو جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7، ایک کم کیا تاکہ وہاں پر لوگ زیادہ جاوے، کیونکہ جنت میرے بھائیوں کو، ہم بول رہے جنت ایسی چیز ہے، جنت ایسی چیز ہے، لیکن وہاں کی میرے بھائیوں ایک ایک اینٹ اور ایک ایک یعنی پورا کا پورا سونے چاندی کا ہوگا، زعفران سے بھرا ہوا ہوگا، جس کے انسان تمنا کرتا ہے جب اندر جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جنت کیا چیز ہے۔
آج ہم صرف سن رہے میرے بھائیوں، لیکن جس کو جنت ملے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے کہ جو انسان جنت کے ماحول کے اعتبار سے جائے گا وہ کتنا خوش نصیب والے ماحول کے اندر رہے گا، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں جنت کے اندر بیٹھا ہوں، وہاں پر میلے لگیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی، صحابہ کی ملاقات ہوگی، جہاں سے جہاں ایک منزل پہ جانا ہوگا وہ جا سکے گا، یعنی اپنے آپ کو کتنا اندر سے خوشی محسوس کر رہا ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے کسی کو کچھ نعمت مل جاوے تو وہ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ چلو میرا بزنس ہو گیا، میرا گھر تیار ہو گیا، فلانی چیز میری ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب میں ریٹائر ہو گیا، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتا ہے میرے بھائی۔ تو دنیا کے اندر ایک معمولی سی نعمت کسی کو کیا مل گئی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے میرے بھائیو جس کو جنت مل گئی اس کو کس چیز کا شوق باقی ہوگا؟ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر جو کچرے ڈالنے کی جگہ ہے، جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جائے گا، وہ جگہ بھی میرے بھائیو دنیا سے، جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس سے 10 یعنی بہت کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ جنت ابھی دور کی بات رہی، جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جائے گا، وہ جگہ بھی میرے بھائیو جنت کی دنیا سے کئی گنا زیادہ افضل ہوگی میرے بھائیو۔ اور یہ جنت میرے بھائیو ہم کو کب ملے گی؟ کہ جب کہ ہم محنت کریں گے، اللہ کے راستے کے اندر نکلیں گے، اس کلمے کے تقاضے کو میرے بھائیو پہچانیں گے کہ ہماری موت اس حال کے اندر آوے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری زبان کے اوپر ہو۔ یہ ساری کی ساری میرے بھائیو جلد فرد محنت اسی کی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا، سارے تقاضے آ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی بات کی غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا رکھا، صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کر دیا، حالانکہ وہ سیزن بھی ان کی تھی، کھجوروں کی سیزن تھی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو تیار کر کے میرے بھائیو اللہ کے راستے کے اندر گئے۔ تو یہ دنیا کی زندگی میرے بھائیو ایک مختصر سی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے کب کسی کو پتہ نہیں، کہ انسان ایک طرف سلام پھیر رہا ہے، اب دوسری طرف سلام پھیر پائے گا یا نہیں اس کو پتہ نہیں، ایک سجدے کے اندر گیا ہے دوسرا سجدہ کر پائے گا یا نہیں اس کو پتہ نہیں میرے بھائیو، کیونکہ موت ہر ایک کو آنی ہے میرے بھائیو۔ فی بروج مشیدہ، چاہے مضبوط لوہے کے قلعے کے اندر کیوں بندہ ہو جائے، لیکن میرے بھائیو جب موت کا وقت آئے گا تو اس کو پکڑ کے رہے گا۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کہ کون سی زمین کے اوپر تمہاری موت آئے گی میرے بھائی کوئی نہیں جانتا، صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ جانتا ہے کہ کب موت آئے گی ہماری۔ تو وقت آنے سے پہلے میرے بھائیو اپنے آپ کو تیار کرنا اور اللہ کو راضی کر لینا، یہ میرے بھائیو ہماری عقل مندی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے میرے بھائیو ہم کتنے بھی عقل مند ہو جاوے، بزنس کے اعتبار سے میرے بھائیو ہم کتنے بھی عقل مند ہو جاوے، اگر دین کے اعتبار سے میرے بھائیو ہم کھوڑے ہوئے تو دنیا تو چلو ہم کو نظر آ رہی ہے، چلو ہمارے گھر کے اندر پیسہ آ گیا، سونا چاندی آ گیا، سب کچھ آ گیا میرے بھائیو، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے جب آنکھ کھولے گی تو انسان کیا کرے گا؟ یہ ساری رشوتیں میرے بھائیو ہم دنیا والوں کو دے رہے ہیں، آخرت کے اندر کس کو رشوت دیں گے؟ دنیا کے میرے بھائیو اگر سرکاری اعتبار سے کوئی کام کاج ہے، ہم کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو چلو گھر فلانے کو ہم نے 1000 روپے دے دیے، 1500 دے دیے، 2000 دے دیے، ہمارا کام بن گیا، چلو نکل گئے۔ لیکن کل قیامت کے دن میرے بھائیو حشر کا میدان قائم ہوگا، تمام لوگ حاضر ہوں گے، تمام لوگ حاضر ہوں گے، اس وقت انسان کس کے پاس جائے گا؟ وہاں پر ہماری سفارش کرنے والا کون ہوگا میرے بھائیو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صحابہ کے میرے بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے کہ جن کے والد اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے، ان کی قربانیوں کو یاد کریں۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑائی کے اندر شہید ہو گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے بھائیوں رات دیکھ کے بیٹھے، ابھی ہمارا ابا آئیں گے، ابھی ہمارے والد آئیں گے۔ ایک قافلہ آیا، دوسرا قافلہ آیا، تیسرا قافلہ آیا، چوتھا قافلہ آیا، کسی قافلے کے اندر میرے بھائیوں نظر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آیا، دیکھا کہ جعفر کے بچے میرے بھائیوں سامنے کھڑے ہیں، کہا کہ ہمارے ابا کہاں ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، کوئی جواب نہیں تھا، کیا جواب دے گئے وہ بچے میرے بھائیو؟ کل قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کی قربانی کیا ہمارے سامنے نہیں ہوگی؟ وہاں پر میرے بھائیو کسی کی معافی نہیں ہوگی سوائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو معاف کر دے میرے بھائیو۔ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، جیسا میں نے بیان فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا۔ امید کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے میرے بھائیو ہمارے لیے نیک اعمال ہے، اور کوئی چیز نہیں جو ہم کر کے جائیں گے اپنے لیے آخرت کی تیاری کر کے جائیں گے میرے بھائیو، جو اپنے لیے ہم ذخیرہ کر کے جائیں گے کہ ہم اپنی ذات کے لیے بھی محنت کریں، لوگوں میں چل پھر کے لوگوں کے حالات کو سنیں، جیسا کہ ابھی تقاضا آیا بنگلہ دیش سے کہ وہاں سے حالات آئے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تو وہاں سے تقاضا آیا گجرات والوں کو بھائی ہم کو 100 جماعتیں دو، اتنی جماعتیں دو کہ لوگ اللہ کے راستے کے اندر جاویں، وہاں کے حالات کو دیکھیں، لوگ کن کن حالات کے اعتبار سے میرے بھائی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، پیسے کے اعتبار سے سب کچھ دیا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں میرے بھائیوں تو ہم اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں۔ جتنے بھی تقاضے آئے میرے بھائیوں، چھوٹے موٹے حالات تو کسی کی بھی ہے میرے بھائیوں گھروں کے، اب ہم چاہیں کہ میں ایک دم گھر کے اعتبار سے فریش ہو جاؤں، مجھ پر کوئی ٹینشن نہ ہو، جب میں بالکل فری ہو جاؤں تب میں اللہ کے راستے کے اندر جاؤں میرے بھائیوں، یہ وقت کبھی نہیں آنے والا، یہ وقت میرے بھائیوں کبھی نہیں آنے والا۔ اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کے راستے کے اندر کس طرح جاؤں، کہ جس طرح صحابہ نے میرے بھائیوں اللہ کے راستے کے اندر قربانی دی۔ تو میں بات کر رہا تھا کل قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے بچے، پورا منظر میرے بھائیوں ہمارے سامنے ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حقہ کے اندر بیان فرمایا ہے، حقہ کے اندر کہ جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا، جس کو نام عمل دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو میرا نام عمل امکرو کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ لوگوں کو دکھائے گا پھرے گا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، یعنی اندر اعتبار سے وہ کتنا خوش ہوگا، یعنی جس کو میرے بھائی ہم اپنے زبان کے اعتبار سے اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، جس کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہو جائے۔ آج دنیا میں اعتبار سے کوئی اسٹوڈنٹ تو اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے تو اپنے اسٹیٹس رکھتا ہے، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، دیکھو میں پاس ہو گیا، 99 نمبر سے میں پاس ہو گیا، لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، لوگوں میں اس کے واقعہ ہوتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کا میرے بھائیوں خوش آمدید ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اس کا سواگت کیا جاتا ہے کہ چلو یہ 99 نمبر سے ہمارے خاندان کا پاس ہو گیا، یہ فلانی ڈگری پاس کر کے آیا، لوگوں کو دکھاتا ہے پھرتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو لوگوں کے دوستوں کے اندر رکھتا ہے۔ وہ اسٹیٹس میرے بھائی کتنا اونچا ہوگا جس کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، تو معمولی چیز ہے، وہ لوگوں کو کہے گا ہاں امکرو کتابیہ، آؤ آؤ دیکھو 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 دیکھو، لوگوں کو دکھائے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور وہ پوچھیں گے کہ کیسے ہوا، کیا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں گمان کرنے والا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دین کی ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے۔ وہ دین میرے بھائی معمولی نہیں ہوگا۔ قرآن نے پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جو ابھی آیت میں خطبے کے اندر پڑھی تھی آیت، وہ ایک دم منظر عجیب ہوگا میرے بھائیو، لوگ صفوں کے اندر داخل ہوں گے، ایک دم صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے، ہر ایک کا نمبر آئے گا، اور وہ افسوس بھی کرتے ہوں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس نے ایک چیز بھی ہماری نہیں چھوڑی، نہ چھوٹی نہ بڑی، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا، ساری چیز کو لے لیا۔ انسان آج لوگوں سے چھپاتا ہے اپنی بات کو، گناہوں کی بات کو لوگوں سے چھپاتا ہے، گھر والوں سے چھپاتا ہے، دوستوں سے چھپاتا ہے میرے بھائیوں، وہاں پر کس سے چھپانے جائے گا؟ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میرے بھائیوں لوگوں کے سامنے حاضر کی جائے گی، زمین گواہی دے گی، اس کی اعضا گواہی دے گی میرے بھائیوں، کرامن کاتبین تیار بیٹھے ہوں گے، اس سے اوپر میرے بھائیوں ہم کو کیا ثبوت چاہیے اس وقت وہاں کو؟
آج دنیا کے اعتبار سے ہم ثبوت مانگ رہے، چلو کیمرہ لگا ہوا ہے، چلو کھول کے دیکھ لیا. وہاں پر تو میرے بھائیوں کتنے کیمرے ہوں گے، سارے کیمرے حاضر ہوں گے. میں بات کر رہا تھا جنت کی کہ جس کے ہاتھ میں نام عمل آئے گا وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. بڑے بڑے باغات کے اندر ہوگا، خوش خرم ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں. کہاں سے ٹینشن ہوگا؟ وہ سارا ٹینشن اپنے دنیا پہ لگا کے آیا ہے. پچھلی زندگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی وہ اس کے اندر وصول کر کے آیا ہے. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کہ ساری کی ساری چیزیں اس کو مل جائے گی، پھل مل جائیں گے. جنت کے اعتبار سے جن جن نعمتوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ ساری کی ساری اس کو دے دیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور جس کو نام اعمال بایاں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ہاتھ میں جہنم کا سرٹیفکیٹ اللہ ہماری حفاظت فرماوے. تو میرے بھائی کن پوزیشن میں ہوگا بیان نہیں کر سکتے میرے بھائیو. کن پوزیشن کے اندر وہ ایک دم لاسٹ فیصلہ ہوگا جنت کا یا جہنم جو تمہارا راستہ گیا، جسے تم محنت کر کے گئے، جس کا سرٹیفکیٹ جہنم کا آ گیا، وہ کس کو منہ دکھائے گا؟ آج چلو ہمارے گناہوں سے ہمارے رشتہ دار واقف نہیں ہے، ہمارے گھر والے واقف نہیں ہے، دوست احباب واقف نہیں ہے میرے بھائیو. وہاں تو پورا مجموعہ ہوگا جو دیکھتا ہوگا بھائی فلاں آدمی جہنم کا سرٹیفکیٹ اس ہاتھ میں. کیا بیان کرے گا؟ کیا بیان کرے گا لوگوں کے سامنے؟ وہ افسوس کے مارے کہے گا کہ کاش کہ یہ حساب کتاب ہی نہ ہوتا. لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کہ میں اپنے حساب کو جانتا ہی نہیں. یا لیتہا کانت القاضیہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ قاضیہ کا مطلب موت، کہ کاش کہ میرا موت ایک مرتبہ فیصلہ کر دیتی کہ میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. نہ تو اس کے مال نے اس کو کوئی نفع دیا. چلو ہم کہتے تھے نفع دے گا دنیا کے اعتبار سے، کہاں کو لے کے گیا میرے بھائی؟ بڑے بڑے تاجر گئے، بڑے بڑے میرے بھائی ملک کے بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے، کون اپنے ساتھ لے گئے میرے بھائی؟ سارے کے سارے خزانے میرے بھائی طرح کے طرح لے گئے. جو کچھ انسان کر کے جائے گا، اپنا جو وصول کر کے جائے گا خالی زندگی کے اعتبار سے، وہ اس کو کام آئے گا میرے بھائی. ما اغنی عنی مالیہ، نہ تو اس کے مال نے اس کو نفع دیا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ خالیہ سے مراد میرے بھائی ہماری پچھلی زندگی، جس کا ذکر میں نے جنت کے اعتبار سے کیا، کہ پچھلی زندگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دی ہے اس کو وصول کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، صحابہ کی قربانی کو میرے بھائی یاد کرنا. ایسے چانس میرے بھائی ہم کو نہیں ملیں گے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کا ہم صحیح استعمال کس طرح کرتے ہیں. کیونکہ میرے بھائیو اگر ہم نے اپنی فکر کی تو سمجھ لو کہ آنے والی ہماری نسلیں دین کے اعتبار سے رہے گی. اگر ہم دین کے اعتبار سے پورے رہے تو آنے والی میرے بھائیو ہماری نسلیں دین کے اعتبار سے پوری رہے گی. کیونکہ ہم نے ان کو دین سکھایا نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس کے فائدے کیا ہے. میرے بھائیو ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے لڑکوں کو نہیں بتایا، ان کو سمجھایا نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. لوگ تشکیل وار آ گئے، چلو 40 دن کے لیے جانا ہے، 4 مہینے کے لیے جانا ہے. ان کو تو لگ رہا ہے چلو جماعت میں جانا ہے، 2 مہینے پورے کر کے آ گئے، 4 مہینے پورے کر کے آ گئے. اب ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ 4 مہینے کیا چیز ہے، یہ 40 دن کیا ہے، اس کے پیچھے مجھے کیا ملے گا آخرت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کیا دے گے. کیونکہ اگر میں اللہ کے راستے کے اندر گیا ہوں، چلو میں اس نیت سے گیا ہوں اور جانا بھی اسی نیت سے کہ میری زندگی کس طرح بن جاوے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی کس طرح ہو جاوے، اس نیت سے جانا ہے. لیکن اللہ کے راستے کے اندر گئے، پتہ نہیں 40 دن یہاں لگا کے آئے، 4 مہینہ یہاں لگا کر آئے، 3 دن یہاں لگا کر آئے. ہم نے کئی لوگوں کو دعوت دی، ہماری دعوت سے پتہ نہیں کون سا دائیں راستے پہ آ گئے، ہم کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن ابھی میں نے کہا نا حشر کے میدان کے اندر وہاں پر وہ کھڑا ہوگا کہ دیکھو فلاں آدمی ہے جس کو میں نے دعوت دی تھی، سفارش کریں گے. کل ہی میں بیان سن رہا تھا شیخ حنیف صاحب کا، یہ گاڑی کے اندر جا رہے تب کہ جو کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جاوے. شیخ حنیف صاحب داؤں پر کاتوں وہ فرمائے تھے صالحین کی صحبت اختیار کی جاوے.
اور کیوں؟ چار درجے بیان فرمائے. اس میں سے پہلا درجہ کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جاوے کہ کل قیامت کے دن وہ بھی ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے ہماری سفارش کرنے کے لیے کہ فلاں آدمی کو چلو میں نے اس کی صحبت میں نے کچھ سیکھا تھا, اب ہم جائیں گے اللہ کے راستے کے اندر, ہم دعوت دیں گے, پتہ نہیں ہماری محنت سے کون راہ راستے پہ آ جائے گا, ہم کو کیا پتہ. ہم تو کام کر کے بھول گئے, اللہ کے راستے سے آ گئے, اپنی فکر کے لیے گئے تھے, چلو ہمارا وقت صحیح گزر گیا, لیکن میرے بھائیو آخرت کے اعتبار سے ہم بڑا ذخیرہ بنا کے آئے. آخرت کے اعتبار سے ہم بڑا ذخیرہ بنا کے آئیں گے. چلو ہم کو 10 صورتیں یاد ہے, 20 صورتیں یاد ہے, اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہیں, کئی نئے نئے ساتھی ایسے نکلے ہیں جن کو ابھی تک سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے, ہم 4 مہینے اس کے پیچھے محنت کی, 10 صورتیں یاد کرا دی, یہاں آ گئے, چلو وہ اس کے کام پہ, ہم اپنے کام پہ سارا معاملہ بھول گئے, ان کو پتہ بھی نہیں. لیکن میرے بھائی وہ اپنے کو پوری زندگی یاد رکھے گا کہ فلانا ساتھی نے مجھے 10 صورتیں سکھائی تھی, فلانا آدمی نے مجھے 10 صورتیں یاد کری. اپنے احسان کو کبھی نہیں بھولے گا میرے بھائیو. یہ تو میں آپ کو دنیا کا فائدہ بتا رہا ہوں, آخرت کے اعتبار سے میرے بھائیو ہمارا فائدہ ہے, ہمارا ثواب کہیں نہیں جائے گا, ہماری محنت کیوں کہیں نہیں جائے گی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ میرے بھائیو ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو سارا کا سارا جتنا بھی ہم کریں اس میں ہماری نیت اخلاص کی ہے, خالص ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کہ میں اللہ کو راضی کس طرح کروں. ابھی بھی میرے بھائیو ہمارے سامنے بہت سارے تقاضے آئیں گے, اور لوگوں کے حالات, ہم وہاں سے آئے تھے بنگلہ دیش سے, کہ لوگ ردت کی طرف جا رہے ہیں, مرتد کی طرف, ایسے حالات ہیں. اور ایسے حالات ان کے سامنے کب آئے ہوں گے؟ وہاں پہ ذمہ دار کھڑے ہوں گے, ہمارے سامنے تقاضا رکھا ہوگا کہ چلو ہم کو اللہ کے راستے کے اندر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو ہم سب کو ایک ایک نعمت سے نوازا ہے, تندرستی دی ہے, پیسوں کے اعتبار سے فراوانی دی ہے, رہنے کے لیے اچھے مکان دے دیے, گھر کے اعتبار سے, سوسائٹی کے اعتبار سے, بال بچے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو ہم سب کو ایک دم فری رکھا ہے, اچھے ماحول کے اندر رکھا ہے. اب ان نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے کس طرح بن جاوے, اللہ کو راضی کرنے والے کس طرح بن جاوے, کہ میرا جان مال اللہ کے راستے کے اندر کس طرح لگ جاوے, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جاوے کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو میری زبان کے اوپر کلمہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کب ہوگا میرے بھائیو؟ صرف میں چاہوں کہ میں اپنی نماز پڑھ لوں, صرف میں اپنی تلاوت کر لوں, چلو میرا کام ہو گیا, چلو آگے میرا کام نہیں ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک ذمہ دار ہے میرے بھائیو, ہر ایک سے سوال کیا جائے گا, کوئی چھوٹے گا نہیں میرے بھائیو. ہر ایک کی ذمہ دار کی فکر ہے کہ وہ اپنی فکر کرنے والا کس طرح بن جاوے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں کہ کل قیامت دن تاکہ میرا گریبان کوئی پکڑے نہیں. کل قیامت کے دن کائنہ حشر کے میدان کے اندر کوئی ایسا کھڑا نہ ہو جاوے کہ یا اللہ میں اس کی خدمت کے اندر 5 سال رہا, اس کے پاس میں 10 سال رہا, اس نے مجھے ایک صورت نہیں سکھائی, ایک کلمہ تک اس نے مجھے نہیں سکھایا, ایسا کوئی پیدا نہ ہو جاوے. سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں میں چلے پھرے, لوگوں کے حالات کو دیکھیں. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے اعتبار سے راستے کھولے گا, اور جتنی قربانی لگے گی میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل دے گا. جو بھی انسان اس راستے کے اندر لگا ہے, اللہ کے راستے میں نکلا ہے, اپنی قربانی کو جو پیش کیا ہے میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی گنا زیادہ میرے بھائیو کیا. تبوک کے وقت نکلے تھے صحابہ, حالانکہ کھجوروں کی سیزن تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ کھجوریں دی کہ آج تک حاجی اس کو لے کے آتے جا رہے ہیں, یعنی اس کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی ہے, لوگ کھانے کے لیے ترس رہے کہ چلو مکے کی کھجور ہے. تو میرے بھائی اگر ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے, تقاضے ہیں, بیرونی تقاضے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, حالات کے اعتبار سے میرے بھائی ہر کوئی گھرا ہوا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں بالکل فری ہو جاؤں, گھر کے اعتبار سے, بال بچے کے اعتبار سے, سب کی شادی ہو جائے, میرا گھر الگ ہو جائے, اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں جاؤں, ایسا وقت میرے بھائی کبھی نہیں آئے. کوئی نہ کوئی تقاضا سامنے ہوگا. اس سے پہلے میں نے بات کی کہ پورا روم بھر کے سونا دے دیا جاوے, چلو اب اللہ کے راستے کے اندر جا, تو کہے گا ابھی دوسرا روم بھر لوں. تو یہ تو میرے بھائی خواہش ہماری کم ہونے والی نہیں ہے. کہ دنیا کی زندگی نام اسی کا ہے کہ جس انسان کے اندر حص بھری ہوئی ہے.
اپنے آپ کو قابو کرنا ہے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر نکلنے والا کس طرح بن جاؤں، تاکہ میری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جاوے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جاوے. کیونکہ اگر میں جن راستوں پہ چلوں گا آنے والی میری نسل میرے لڑکے اس راستے پہ چلے گا، وہ دیکھیں گے میرا ابا اللہ کے راستے کے اندر جا رہے ہیں. ابھی ہم گئے تھے وہاں پر 10 دن کے اندر اسٹوڈنٹ کے اندر مانگرو، تو چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے. مسجد ابراہیم کے اندر ہماری جماعت تھی، 3 دن کی جماعت بنائی، تو اس میں سے 15 ساتھی تیار ہوئے. تو 3-4 بچے صبح فجر بعد سے لے کے 10 بجے تک جب تک جماعت میں نکلی میرے بھائیوں 3-3 4 گھنٹے تک، سمجھ لو کہ بچے ہوں گے شاید اسٹینڈرڈ 2 کے یا اسٹینڈرڈ 3 کے بچے ہوں گے. 3 گھنٹے تک روئے. ہمارے میرے ساتھ 1 کلاک پھرے تشکیل میں، میرے ساتھ 2 کلاک تشکیل کے اندر. کہا کہ امیر صاحب ہم کو اجازت اب دلوا دو. وہ تو کوئی دے نہیں رہا ہے، مرکز والی نہیں دے رہے، ہمارے امام صاحب نہیں دے رہے. میں امام صاحب کے پاس گیا، کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. رو رہا باقاعدہ، اپنے آنسو خود بہا رہا ہے، صرف ڈھونگ نہیں، ہم خود دیکھ رہے تو اندروں نے کتنے فکر ہے. اپنا تھیلا اپنے ابا کے پاس گیا، ابا ایک بھائی جا رہا ہے، میں کیوں نہیں جاؤں. صحابہ کے اندر تھا حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے واقعات کو پڑھ رہے. لیکن میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. یعنی جب جماعت نکلی اخیری، یعنی جب 10 بجے نا، اس وقت وہ اپنے ابا کی اجازت لے کے آیا، امام صاحب کی اجازت لے لی، خوش ہو گیا. فوٹو پر گھر پہ گیا، 2 منٹ میں تھیلا باندھ کر گیا گھر پہ مسجد کے اندر. چلو ہم چلتے ہیں. دونوں 3-4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، خوشی سے گئے ہم. حالانکہ وہ 3 بھائی تھے، تینوں بھائی جماعت میں تھے، ایک 10 دن کے اندر اور 2 ہمارے ساتھ 3 دن کے اندر. یعنی یہ ساری چیزیں میرے بھائی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب چھوٹے بچے اپنے ابا کو دیکھتا ہے کہ میرا ابا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اس کی محنت کو دیکھ رہا ہے، بیگ اٹھاتا ہے، ابا میں آپ کو چھوڑنے آؤں، مسجد کے اندر چھوڑنے آؤں. تو وہ اس سارے ماحول کو دیکھتا ہے میرے بھائیوں، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی میرے بھائیوں. بچپن سے وہ درخت میرے بھائیوں ایک دم یعنی ہرا بھرا میرے بھائی اگتا ہے. پھر دیکھو میرے بھائیوں، جو درخت چھوٹے بچپن سے ہرا بھرا اللہ کے راستے کے دین والے ماحول سے اگاؤ، لوگوں کو اس سے کتنا نفع ہوگا. جو ہرا بھرا درخت ہو میرے بھائیوں، وہ لوگوں کو نفع دیتا ہے. لوگ اس سے فائدہ حاصل کھائیں گے، لوگ اس کے نیچے بیٹھیں گے. کوئی درخت ہو ہرا بھرا تو لوگ اس کے پھل فروٹ کھائیں گے، سب کچھ کھائیں گے، اس کی چیزوں کو استعمال کریں گے اچھی چیزوں کے اندر. لیکن جو درخت سوکھا ہوا ہو، جہاں پر دھوپ آتی ہو، وہاں پر کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا.